چل نہیں رہا چلی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یہاں پارلیمنٹ کے سامنے پریس کے ذریعے اپنی قوم سے بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن پارلیمنٹ کے باہر میں کھڑا ہوں. میں نے کہا تھا کہ شاید پارلیمنٹ کے لیے مجھے کبھی پاکستان کے لوگ منتخب بھی نہ کریں، یا میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں، لیکن پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا. آئین کی بالادستی، سپریم کورٹ کا تقدس، ان اداروں کا تقدس، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا. آج میں اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوں جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے سائے میں قائم پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور اس سے زیادہ اہم سینٹ، جو چاروں صوبائی اکائیوں کی برابری کی حیثیت پہ، مساوی حیثیت سے موجود ہے، ان کا تحفظ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں جانتا ہوں کہ قوم خواہ ایک دوسرے سے ہمارے جتنے بھی اختلاف ہوں، سارے جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو پھر پوری قوم بن جاتی ہے. اگر یہ ادارے نہ ہوں تو گوادر کے اندر بیٹھا ہوا آدمی، کوئٹہ کے اندر رہنے والا قبائلی، پنجابی، اور لاڑکانے کا سندھ کا رہنے والا، سرحد کا پشاور، مردان، سوات سے تعلق رکھنے والا، یہ سب پھر اور سارے اپنے حلقہ اثر میں کام کرنے والے لوگ، وہ کبھی دوبارہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. ہم یہاں والنٹریلی آتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں منتخب کرتے ہیں، اور ان اسمبلیوں میں پاکستان کے بااثر لوگ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ذریعے آتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے. ہم اختلاف کر سکتے ہیں، کالا باغ پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم کشمیر کے مسائل پر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں، ہم سندھ کے کولے کی کانوں پہ، بلوچستان کے سونے کی کانوں پہ، یہ سب اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے یہاں سے قوانین پاس کیے جاتے ہیں. کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آج تک ان اسمبلیوں نے مؤثر رول ادا نہیں کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وقفہ زبردستی بندوق کے زور پہ یہاں بار بار آتا ہے، اس وقفے کے اندر قوم کے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں. بنگالی ادھر دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوئے تھے جب ہم نے ان کے ووٹ کی ہم نے توہین کی تھی. انہوں نے کہا ہم نہیں آتے، حالانکہ وہ بڑی جماعت تھی، اور بڑی جماعت کہہ رہی تھی کہ آپ ڈھاکے میں اسمبلی کا اجلاس کریں، لیکن ہم نے کبھی ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا اور بندوق کی طاقت کو تسلیم کیا ہے. آج
اس مرحلے پہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. میں کل تک بھی میں پی ٹی آئی کا ممبر تھا, صدر تھا, ابھی بھی میں ممبر ہوں, صدر ہوں. مجھے نکالنے کا آئینی راستہ خان صاحب نے اختیار نہیں کیا. ان کو ملک کے قانون کی آئین کی پرواہ نہیں ہے, پارٹی کا آئین تو وہ اس کے تو وہ خود مالک ہے. اس لیے میں یہاں کے آئین کے لیے لڑ رہا تھا. انہوں نے غیر آئینی طور پر, کاش وہ اپنی جماعت کے آئین کو پڑھ بھی لیتے, کبھی پڑھتے تو صحیح اس آئین کو کہ اپنے صدر کے ساتھ جو سلوک وہ فرما رہے ہیں یہ ان کی شان کے برابر بھی نہیں ہے اور اپنے آئین کے اور اصول کے مطابق بھی نہیں ہے. چلیے ان کی مرضی ہے, وہ مرضی کے لوگ ہیں. جب مرضی ہوتی ہے تو وہ آئین کو مان لیتے ہیں, جب نہیں ہوتی نہیں مانتے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے, میں اس کے باوجود صدر ہوں اپنی پارٹی کا, اور میں یہ بات آپ کو اپنی اندرونی جو ہمارا اس پورے 3-4 مہینے سے جو کچھ اندر ہوتا رہا, میں وہ آدمی ہوں جو اپنی پارٹی کسی پارٹی میں بھی اگرچہ ہوں, میں ان کی ڈسپلن کو آخری حد تک میں اس کی پابندی کرتا ہوں. میں نے 5-6 بغاوتیں یا انکار کیا ہے, اس لیے میرے ساتھ کوئی دے نہیں سکتا تھا. لیکن پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر میں سب سے پہلے بھٹو صاحب کا ورکر تھا, فالوور تھا. میں نے 1 سال ان کے ساتھ کام کیا جب وہ پیک پہ تھے 1970 میں. انہوں نے 2-3 دفعہ ہماری بات سنی بھی نہیں, اور وہ ڈھاکہ میں جانے کو تیار بھی نہ ہوئے. تو میں 12ویں جماعت کا طالب علم تھا, سیکنڈ ایئر کا. میں نے کہا کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ پیک پہ تھے, میری شاید قسمت ہی ایسی ہے, میں نے چھوڑ دیا ان کا ساتھ. پھر یہاں اسمبلی چلی, اس دور میں بھٹو صاحب کے دور میں وہ ایک کوئی کہانی بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن ہم اس کی مخالفت ان کی کرتے رہے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے تو وہ پیک پہ تھے. انہوں نے مجھے 3 دفعہ بلایا اور میں نے کیبنٹ جوائن کی. ابھی جب وہ پیک پہ تھے میں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا, الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے. میں نے کہا الیکشن ہو نہ ہو, ہم الیکشن کے لیے آئے تھے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اسی پیک میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں نے وزارت سے بھی چھوڑ دیا اور ضیاء الحق کو بھی چھوڑ دیا. پھر 10 سال ان کے خلاف لڑا, ہر فورم پہ لڑا. اسمبلی بنی 85 کی تو تقریر کی, اور ضیاء الحق صاحب کی تقریروں کے اندر مداخلت کی. 85 کی اسمبلی میں قید ہے, وہاں حد اختلاف بنائی. وہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن ہم نے اپنا اختلاف میں نے ان سے بھی انکار کیا. تیسرا انکار میں نے جب اس سے پہلے کیا وہ انکار نہیں تھا, لیکن میں چونکہ جمعیت اور جماعت کے ساتھ تھا, ساتھ کام کیا. پھر میں مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا مولانا میرے لیے دعا فرمائیے, میں جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہو سکتا. مولانا نے مہربانی کی. میں نے کہا میں کسی اور جماعت میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے اللہ, یہ جہاں بھی ہو اس سے تو اپنے دین کا کام لے. تو وہ انکار تھا, بغاوت نہیں تھی. لیکن پھر میں میاں نواز شریف کا دور حکومت آ گیا. اس میں بھی نذیر صاحبہ کا وہ تو حزب اختلاف کی بات ہے. میں اس وقت میں نے جب میاں نواز شریف پیک پہ تھے, اقتدار ان کے پاس تھا, ان کے بھائی کے پاس تھا, پنجاب ان کے پاس تھا, ٹکٹیں لینے دینے کا اختیار ان کے پاس تھا. لیکن میں نے
ان سے بغاوت جسے کہتے ہیں یا انکار. میں نے کہا کہ آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ میری پسند کے مطابق نہیں ہے. یہ میرا 5واں انکار تھا. 6واں انکار میں نے جس میاں نواز شریف بھی پیک پہ تھے اور اب آج تک پیک پہ ہیں. اب ہمارے لیڈر عمران خان صاحب پیک پہ ہیں, پاپولرٹی کے پیک پہ ہیں, لیکن میں نے ان سے اصولی باتیں جب کی ان کو پسند نہیں آئی. انہوں نے مجھے کل رات انہوں نے کنٹینر سے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. میں نے کہا میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن میں چلا جاتا ہوں. اب وجوہات کیا تھی؟ خان صاحب سن رہے ہوں گے, ان کے لوگ ان کو سنا دیں گے, وہ کہتے ہیں سچے آدمی ہیں. مجھے کل تھوڑا سا افسوس ہوا. خان صاحب آپ نے کہا کہ جاوید ہاشمی اکیلا تھا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے سے روکا. خان صاحب خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں, میں بھی آپ کو سچا کہوں گا, لیکن آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ تھے, پوری مذاکراتی ٹیم تھی. آج باتیں کریں گے وہ, لیکن آپ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی کہ ہاں نہیں جاؤں گا. 10 منٹ بعد ایک آپ کہتے ہیں اشارہ نہیں مانتا, آپ نے نام لے کے کہا ہاں بھائی سیف اللہ تمہارا کیا خیال ہے. تو جو سارے تھے ہم زیرو ہو گئے اور بات سیف اللہ کی مانی گئی. خان صاحب یہاں پھر کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ جاوید ہاشمی اکیلا تھا, خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں, آپ کا امیج خراب ہوتا ہے. میرے جیسے جو لوگ ہیں بیچارے جو آپ کے تابعدار ہیں, جو آپ سے متاثر ہوئے, آپ کی قیادت سے متاثر ہوئے, آپ کا امیج ہماری نظروں میں خراب ہوتا ہے, قوم کی نظروں میں بھی خراب ہوتا ہے. پہلے آپ کو قوم کے بڑے بے تحاشا لوگ کہہ رہے تھے, لیکن آپ خود بھی وہی کام کریں گے. خان صاحب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں اکیلا نہیں تھا. شاہ محمود تھے, اس میں عارف علوی تھے, اس میں اسد عمر تھے, اس میں جہانگیر ترین تھے, اور بھی جو ہمارے پارٹی کے بڑے حتیٰ کہ اس میں یہ کھٹک صاحب تھے چیف منسٹر. سب نے کہا کہ یہ ہمارا متفق کا فیصلہ ہے, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہاں کے کہا خان صاحب مجھے تو شرم آ رہی ہے, آپ کو شاید میرے خیال میں آپ کو بھی آئی ہوگی. اب میں آج قوم کے سامنے بتا رہا ہوں, خدا کے لیے اس کی بھی تردید کر دیجیے گا, نہ کریں گے تو اچھا ہے. میں سمجھوں گا کہ ایک لیڈر سچا تھا. آپ نے یہ تمام جو پلان ہے ہمارے سامنے رکھا, کور کمیٹی کے سامنے بھی, ہمارے بھی سامنے. اس کا میں آخری سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہا مارشل لا کا نام نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کو درخواست دیں گے, فلانا جج ہماری مرضی کا چیف جسٹس آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہم درخواست دے دیں گے, اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کی بات نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ نے کہا کہ وہ ان کے اقدامات کو جو لوگ اٹھائیں گے اس کی توثیق کر دے گا. میں آج تک نہیں میں نے یہ بات کی, جب آپ کا ایک ایک قدم ویسے ہی چل رہا ہے جو آپ نے پلان ہمیں بتایا تھا. آج آخری موقع پہ میں نے سنا کہ سپریم کورٹ میں آپ چلے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ نے بھی تمام ججوں کو بلا لیا ہے. میں یہ توہین نہیں کر سکتا, میں توہین سپریم کورٹ کی نہیں کر سکتا, لیکن میں سپریم کورٹ کے ججز کو میں یہ اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں ایک شہری کی حیثیت سے, کہ یہ ہمیں بتایا ہمارے لیڈر نے, عمران خان نے, کہ ان کو پیش کیا جائے گا. ابھی وہ گیلانی صاحب سے تصدق گیلانی یہ ریٹائر ہو جائیں گے, اور جو اب موجودہ جج ہیں یہ چیف جسٹس ہوں گے. ہماری بات, ہمارے ان لوگوں کی بات ان سے طے شدہ ہے, اور شہباز شریف اور باقیوں کو
تو آپ نے مجھے نہیں، آپ نے بہت سارے تمام ممبران کو یہ بتا چکے ہیں. خدا کے لیے وہ سارے کے ساری کور کمیٹی، وہ سارے کے سارے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ سن رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ سوچ رہے ہیں، ان کے ضمیر بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ معاشرے کے معزز لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. لیکن اگر انہوں نے بھی غلط باتیں کرنی شروع کی تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن میں کبھی ان کی عزت نہیں کر سکوں گا. وہ بات میں بات کر رہا ہوں جی. آپ کون روک، میں بات کر رہا ہوں. میں حق نہیں ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں، میں قوم کے سامنے بات کر رہا ہوں، قوم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. وہ آدمی ہوں جو 8-9 سال اس وطن کی جیلوں میں جس نے زندگی گزاری ہے، جیسے آئین کی قسم کھائی ہے، اس کی قسم کا حق ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. میں اسمبلی کے اندر نہیں جا رہا، لیکن اس آئین کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اس حل کا پاس کرنے آیا ہوں. یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹیوں کو آپ کو سمجھ آنی چاہیے. میں کتنی دفعہ میں نے خان صاحب کو کہا، خان صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ نے کہا نہیں میں یوں نہیں، آپ کو مجھے ٹرسٹ کریں، یہ بات یوں نہیں ہوئی، چلے چینج کر لیتے. میں ملتان چلا گیا، خان صاحب آپ نے پھر کہا کہ میں اس ٹیکنوکریٹس کی بجائے میں یوں کر لیتا ہوں، اور آپ نے بیان دے بھی دیے میرے کہنے کے ساتھ. جب میں نے اعتراض کیا پھر آپ نے میرے سامنے باتیں کم رکھی. لیکن اس سے پہلے آپ ہر بات پہ سپریم کورٹ کو بھی آپ بدنام کیا. اگر جو کچھ کہا آج وہی ہو جاتا ہے. فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ مل کے چلو، اس کو ساتھ لے کے چلو، وہ کہتے ہیں، اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ نے کہا شیخ رشید کو آپ کے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو منتخب کروانا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے کس کام آئیں گے وہ؟ ہم نے کیوں منتخب کرایا؟ میں اس لیے نہیں کہتا. شیخ رشید صاحب نے باتیں کی، بھائی میں نے تمہیں پنڈی کے اندر 63,000 ووٹ کی شکست دی ہے، ضمانت ضبط کرائی ہے. اس کے 13,000 میرے 75,000 ووٹ تھے. پھر کبھی کہتے ہیں جی میرا سوٹ پہن کے، میں تو حیران ہوں. کبھی غریب کہتے ہیں، کبھی لال حویلی میں، کبھی پیدا ہوتے ہی سوٹ اور ٹائی باندھ کے باہر آئے تھے اس دنیا پہ. میں تو حیران ہو جاتا ہوں. ہم تو حیران ہو جاتے. میں قوم سے خطاب کروں، آپ سے بھی کروں، کرنے دیں. میرا اتنا حق ہے. میں 1 گھنٹہ بات کر لوں گا. آپ بات کریں، بعد میں آپ کریں. 100 سوال ہیں، 100 سوال کریں گے معلوم کا. تو ہماری کور کمیٹی نے یہ واقعہ، کور کمیٹی کے سارے ممبران کہیں گے، انہوں نے فیصلہ کیا، کہا خان صاحب کو، پوری کور کمیٹی نے کہ یہ انوانٹڈ جو بندہ ہے شیخ رشید، ایسے بچے یا میں تباہ کر دے گا. میں نہیں ہوں آپ کے خلاف. کور کمیٹی پوری جو ہے اس نے آپ کے خلاف قرارداد منظور کی. تو اب اس کے باوجود آپ آ کے کھڑے ہوتے، آپ کا حق ہے. آپ آگے ہیں اسمبلی کے اندر، آپ کیسے آتے وہ مجھے بھی پتا ہے. یہ باتیں چھوڑیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پورا مہم جو انہوں نے، خان صاحب نے یہ سارے کا سارا منصوبہ ہمارے سامنے رکھا. لیکن جب میں نے اعتراض کیا، اکیلے کہا کہ خان صاحب آپ کس چکر میں جا رہے ہیں؟ قوم تو آپ کے ساتھ ہے، نوجوانوں نے آپ کو اپنے لیڈر تسلیم کیا ہوا ہے. آپ اس طریقے سے ہم جائیں گے تو اس میں ہمارے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا. اگر آپ کا خیال ہے تو پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا. پھر کمیٹی بنائی خان صاحب نے، مجھے، ترین اور شامود صاحب کو، کہ آپ ابھی کینڈیڈیٹ منتخب کر لیں کیونکہ ستمبر میں الیکشن ہوگا. ہم نے یہ معاملات طے کر لیے. میں نے کہا کہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اور نام نہ بڑھائیں، میں نے کہا یار یہ ابھی تو 2-3-4 سال میں الیکشن ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، خان صاحب کہتا ہے
ابھی بناؤ اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں الیکشن ہوں گے. یہ اس طریقے کی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. پلان کس کا ہے میں نہیں جانتا. پلان کے والے جو ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن ان کا نام بدنام ضرور کیا گیا ہے. ان کا ISI کا ذکر ہے, فوج کا ہے, بار بار ہمیں کہا گیا ہے, کور کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے کہا ہے. لیکن اگر تمام ادارے اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو سب کو دہائی دے رہا ہوں, آپ سب کو باتیں کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں ہیں. مجھے آج یہ بات جب میں کر رہا ہوں میرا دل رو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے, میں پاگل تھا, میں روزانہ بھاگ جاتا تھا, روزانہ روٹ جاتا تھا, روزانہ بیمار ہو جاتا تھا, روزانہ ہسپتال میں چلا جاتا تھا. کس بات سے؟ کیونکہ خان صاحب پر دباؤ کہ چھوڑے ان باتوں کو, آہستہ کرے, کم کرے. وہ وعدہ کرتے گئے, ہر بات کا وعدہ کیا اور پھر ہر وعدے کو توڑا. کیوں توڑا؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا, پھر انہوں کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے لکھیں استعفے. اور بیچاروں کو پکڑ کے جیسے زبردستی لکھوائے جاتے ہیں. کسی ایک نے خوش دلی سے نہیں کیا, سب نے لطیف استعفے جس سے بھی لکھوائے اور اس کو پکڑ کے کہا کہ لکھو یہاں پہ. کہاں کدھر جاتے وہ لوگ؟ اس لیے اس دن میرا ماتھا ٹنکا تھا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے استعفا کرا دینا. اس کا مطلب ہے ان اسمبلیوں کا ان کو توڑنے کے لیے اس کے اوپر ہتھوڑا مارنے کی بات تھی استعفے. تو اس لیے میں باتیں وہ کر رہا ہوں جتنی کروں گا. کوئی میں نے اپنے طور پہ کوئی چیز میں آتھر نہیں ہوں, میں نے نہیں لکھا, لیکن یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی نہیں. پھر رستے میں نے کہا, میرے خان صاحب آپ کو آرڈر آتا ہے آخری منٹ پہ. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ چلنا ہے تو ہمارے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے ان کا پیغام آیا, جب تک یہ اعلان کہے گا نہیں چلیں گے نہیں. میں نے کہا خان صاحب ہمیں کشمیر روڈ سے اس نے کہا پہلے وہ چلے تو میں چلوں گا, لاہور سے اس نے کہا پہلے وہ چلے تو میں چلوں گا. تو یہ باتیں ہم کوئی ہاسٹیج ہو گئے, ہم کوئی اس مسئلے پہ ہاسٹیج ہو گئے, ہم کسی کے اندر کسی نے ہمیں اغوا کر دیا ہوا ہے. تو یہ اغوا شدہ تحریک انصاف جو یہاں آئی ہے اس کے بچے ہیں, نوجوان ہیں. میں نے خان صاحب ان کا مستقبل ہے, روشن ہے. یہ کل کے یہ بچے MNA ہیں, وزیر ہیں, وزیر اعظم ہیں. اور آپ نے قوم پر یہ احسان کیا ہے کہ ان بچوں کو آپ نے لڑایا الیکشن, اور دوسرے بچے بھی دوسرا آنے والا الیکشن انشاءاللہ آپ کا ہوگا, ہمارا ہوگا, ان بچوں کا ہوگا. لیکن اگر یہ ہم کوئی شارٹ کٹ کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا. یہ اشارے کی زبان میں نے اس وقت کل نہیں کہی. ہماری کور کمیٹی میں 10 آدمیوں نے کہا کہ یہ اشارے کہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ والے. تو اس طریقے سے اپنی فوج کو, اپنے ISI کے ادارے کو, اپنے سپریم کورٹ کو, اپنی عدلیہ کو ہم لتاڑ کے اگر اقتدار لے لیں تو مجھے تو سخت ہوگا. میں ایسے اقتدار کا حصہ دار نہیں بننا چاہتا. صاحب جو سازش کا آپ نے انکشاف کیا ہے اس سازش کا آپ حصہ تھے, اس وقت سے ایک پلان تھا, آپ آج یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو یہ سب سازش کمپلیٹ ہونے لگی ہے. آپ سنیں, میں اس کا حصہ ایک لمحے کے لیے نہیں بنا. میں نے خان صاحب کو ہر قدم پہ کہا کہ یہ بات غلط ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ مجھے لکھ کے دیا میرے ٹویٹر پہ, ماشاءاللہ کے لیے نہیں کہوں گا. میں آئین کی بالادستی تسلیم کرتا ہوں. میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ جو پارلیمنٹ ہے اس کو نہیں توڑنے کا کہوں گا. بعد میں اگر حصہ ہوتا میں اسے سوال نہ اٹھاتا, میں باہر نہ نکلتا. میں نے اندر رہ کے بھی اس پارٹی میں اندر رہ کے اس پارٹی میں اتنی جدوجہد کی کہ آخر ساری پارٹی
جو وہاں کے تھے مذاکراتی ٹیم یا کور کمیٹی وہ آج خلاف ہو گئی تھی. اب اس کے بعد کوئی کچھ کہے وہ میری محنت تھی وہ محنت میری کامیاب ہوئی. اگر میں چھوڑ کے اسی وقت اٹھ کے آ جاتا یہ بات بھی کوئی کہنے والا نہ رہتا. یہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اسکرپٹڈ ہے اور جس چیف جسٹس کی یا جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ قوم کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سا جسٹس ہے؟ میں جو مجھے بتایا گیا تھا خود انہوں نے نام لے کے بتایا تھا جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا نام لیا میں کیا ان کا نام لیا انہوں نے خان صاحب نے. تو اس لیے وہ یہ مجھے نہیں پتا کہاں سیکرٹریٹ لکھا گیا ہے کون ذمہ دار ہے لیکن میں ہر بات پر اعتراض اٹھاتا رہا اور پھر سارے لوگوں نے بھی اعتراض اٹھایا. ہاشمی صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان نیا پاکستان بنانے نہیں جا رہے تھے اقتدار کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں اداروں کے پیچھے چھپ کے اداروں کو استعمال کر کے. میں سمجھتا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے اداروں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. کسی کے اگر دیکھیں کوئی ملک کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ 5 یا 6 کور کمانڈر جو ہے جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں میں نہیں بلیو کرتا. لیکن جہاں اداروں کی یہ کیفیت ہو جائے آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے میں اکیلا نہیں کہہ رہا کوئی کہے کہ جی آئی ایس آئی کے ظہیر الدین صاحب جو ہیں کیا نام ہے مجھے نام بھی نہیں آتا ظہیر الاسلام مجھے تو آئی ایس آئی کا سربراہ کا کبھی نام بھی نہیں آتا. سچی بات وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا لیکن یہ باتیں کی جا رہی ہیں میرے بھائیوں. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کوئی لوگ جو ہے یہ سمجھیں کہ ہم کوئی بے وقوفی میں مارے گئے ہمیں علم نہیں تھا معلومات نہیں تھی. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں یہ چونکہ میاں نواز شریف اور اس کی جو ٹیم ہے یہ بڑے 3rd کلاس ٹیمیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کی جو کارکردگی ہے اس نے تباہی سب سے زیادہ تباہی وہی لائے ہیں. انہوں نے لوگوں کے نہ مسائل حل کیے نہ پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے چلایا نہ لوگوں کے مسائل کے اندر ان کی آواز کو سنا. ان کو جب الگ کر دیا گیا وہ الگ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے. پہلی ذمہ داری ان کی ہے لیکن جس قوم نے ان کو سربراہ بنایا انہوں نے اس قوم کی امنگوں اور آدرشوں کی پرواہ نہیں کی. ان کو پرواہ کرنی چاہیے تھی. اگر نواز شریف جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی اندر چلا جاتا کیا ہو جاتا. یہ ایف آئی آر صرف ہم غریبوں کے بچوں کے لیے فیس کرتے کیوں نہیں کیا. 14 آدمی کو شہید ہو جانا چھوٹی بات ہے 80 لوگوں کو گولیاں لگ جانا چھوٹی بات ہے. انہوں نے ان کے اس چیزوں کی پرواہ نہیں کی. تو آپ پورا ملک جو ہے ان کی اس نااہلی کا مصیبت جو ہے پورا ملک حاجی صاحب یہ بتائیں کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں پارلیمنٹ اس وقت پارلیمنٹ میں جتنی جمہوری اور سیاسی قوتیں ہیں وہ سب بندی کر چکی ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں آپ نے سازش کا بھی بتا دیا نظام کو شدید خطرات ہیں آپ کون سی صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت؟ میں اس وقت کسی صف میں نہیں ہوں لیکن پاکستان کے عوام پاکستان کی سول سوسائٹی پاکستان کی پوری قوم جس کے لیے آئین بنایا گیا ہے جس کے لیے پارلیمنٹ یہ بنائی گئی ہے جنہوں نے اپنے نمائندے بھیجنے ہوتے ہیں میں صرف اس صف میں ہوں میں کسی اور صف میں نہیں ہوں. مجھے شمار نہ کرنا ان بزدلوں کی صفوں میں مجھے تلاش نہ کرنا جا کے. میری لاش اگر پڑی ہوگی ان بزدلوں کے ساتھ نہیں پڑی ہوگی. آپ یہ بتائیے گا کہ جو بنیادی جواز لے کر یہ لانگ مارچ یہاں پہنچا تھا الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں ریگنگ ہوئی اور دوسرا جو مطالبہ ابھی تک قائم ہے کہ وزیر اعظم کا اگر استعفیٰ آتا ہے تو مسئلہ حل ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے میں سمجھتا ہوں کہ ریگنگ کی بات جو کی گئی اس میں وزن ہے. اگر کسی نے کیا جس جماعت نے اس کے انویسٹیگیشن میں کیا حرج ہے اس کی جانچ پڑتال میں کیا حرج ہے. دنیا جہان میں ہوتی رہتی ہے ووٹ گنے جاتے ہیں افغانستان میں گنے جا رہے ہیں دنیا پوری میں گنے جاتے ہیں. کون سا جرم کیا یہ مطالبہ کر کے. لیکن جو میاں نواز شریف کے آپ استعفیٰ کی بات کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ بھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. یہ اگلی بات ہے
کہ آئین کے مطابق وہ دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن اس کا مطالبہ کرنا کہہ دے یہ مطالبہ یہ آپ نے غیر آئینی کیا ہے، نہیں، اس کو ہر ووٹ دینے والا ایک جو ان کے حلقے کا عام آدمی ہے اس کا بھی حق ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دو۔ حاجی صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ جو آپ نے پلان بتایا ہے، یہ والا پلان جو بتایا کہ یہ چیف جسٹس کے ذریعے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کا لیول کیا ہوگا؟ میں پھر بھی آئین کے ساتھ ہوں، میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہوں۔ میری اگر آپ نے کبھی زندگی میں آخری سانسوں میں لاش تلاش کرنی ہو تو اس اسمبلی کی سالمیت اور حفاظت کرنے والے چوکیدار کے طور پر آ کے پارٹی کے صدر ہیں، اس پارٹی کو آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے آپ ٹیک اوور کریں نا، آپ اس میں میں نے دیکھے یہ ابھی مراحل ہیں، کوئی ہم اتنی، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی ہمت کی، رستے تلاش کیے، لیکن وہ ان کی جو حیثیت ہے اس کو وہاں کے ارد گرد کے چند جو پارٹی کے بھی نہیں ہیں، پارٹی سے باہر جو ہیں وہ ان کی حیثیت کو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خان صاحب ان پر زیادہ مہربانی کریں۔ میں اس سلسلے میں آپ نے رائے ہاشمی صاحب یہ بتائیے، جو لوگ آپ کے باہر آئے، جو لوگ باہر موجود ہیں ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں ابھی صدر ہوں تحریک انصاف کا، عمران خان نے کہا کہ ہمارے راستے جدا ہو گئے، ہم نے ہاشمی صاحب کو الوداع کر دیا، کیا آپ اس کے لیے قانونی جنگ لڑیں گے، اسے عدالت میں لے کے جائیں گے؟ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا میں الیکٹڈ صدر ہوں، میں کیوں کس عدالت میں جاؤں، میں تو صدر ہوں۔ چیف جسٹس خود بلا سکتے ہیں آپ استعفیٰ واپس لیں گے نیشنل اسمبلی سے؟ آپ کس کے کہاں سے آپ آپ نے کہا کہ سازش کے تحت استعفے لیے گئے، اس وقت ہی آپ کو بات کرنے دے دی، میں نے کیا، آپ اخباروں میں پڑھا، آپ نے ٹی وی کھول کے دیکھے، آپ نے ٹی وی کھول کے دیکھے۔ میں اس بات پہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ابھی مجھے اگر فیصلہ سنا دوں تو آپ کو حیران ہو جائے گی، میں نہیں آپ کو ابھی الزامات لگائے ہیں، بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، پورا ٹرموائل جو اس وقت چل رہا ہے اس کی پوری آپ نے تصویر منظر کشی کر دی ہے، یہ سارے اس کے پیچھے کریکٹرز جو ہیں وہ بھی آپ نے کچھ ثبوت ہے آپ کے پاس جو کہ جس کو ہم سمجھ سکیں کہ واقعی یہ ایسا ہو رہا ہے؟ صرف آپ کی گواہی ہے؟ مجھے آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سمجھتے ہیں، میں جاوید ہاشمی ہوں۔ جاوید ہاشمی جب بولتا ہے قوم کی آواز ہوتا ہے، قوم بولتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ قوم کا نام جاوید ہاشمی ہے، جاوید ہاشمی کا نام قوم ہے پاکستان کی، میں ان کے لیے زندگی دی ہے، میں آج بھی بچانے، میرا خدا جانتا ہے کہ میں اپنے آئین کو بچانے کے لیے یہاں سچی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں کر کے شاید کسی کو کوئی زندگی بھی نصیب نہ ہو، لیکن میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں میں یہاں سے کر رہا ہوں، اپنی قوم سے کر رہا ہوں۔ اپنے جو لوگ باہر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں، میں ان کو پیغام یہ پہنچا چکا ہوں اس بات کے ذریعے، کوئی جا کے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بات پہنچا چکا ہوں کہ ان کے سامنے کہانی واضح کر دوں، پھر ان کا فیصلہ ان کی مرضی۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے